ہائے دوستو، میرا نام حریم ہے۔ عمر 32 سال اور میرے 3 بچے ہیں۔ یہ کہانی جب میں آپ لوگوں کو بتاتی جا رہی ہوں یہ 2 سال پرانی ہے۔ بات کچھ یوں ہے کہ میری نند کی شادی تھی اور کیونکہ ان کا کوارٹر علیحدہ تھا تو مجھے شادی کے پہلے 3 دن اس کے ساتھ ہی رہنا تھا۔ ہمارے یہاں یہ مانا جاتا ہے کہ دلہا دلہن کو اکیلے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اس کے گھر میں صرف ایک ہی بیڈ روم اور ایک گیسٹ روم تھا۔ خیر، دن گزر گئے اور رات 11 بجے کے قریب سب لوگ چلے گئے۔ میں گیسٹ روم میں آ گئی۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ مجھے ڈر لگنے لگا۔ میں نے اپنی کزن کو کال کی اور آنے کو کہا تو اس نے کہا بچے ابھی سوئے ہیں، جاگ جائیں گے، لیکن آپ کہو تو میں سلطان کو بھیج دیتی ہوں۔ سلطان اس کا بھائی اور میرا کزن ہے جو کہ تقریباً میرا ہم عمر ہے۔ کیونکہ مجھے ڈر لگ رہا تھا تو میں نے کہا ٹھیک ہے، وہ ایسے بھی تو سونا ہے۔ سلطان نے پہنچ کر کال کی تو میں نے گیسٹ روم کا باہر والا دروازہ کھولا اور سلطان اندر داخل ہو گیا۔ کچھ دیر ہم باتیں کر رہے تھے اور تقریباً 12 بجے سلطان نے لائٹ آف کر کے کہا اب سو جاؤ اور خود موبائل میں مصروف ہو گیا۔ کچھ دیر بعد میں اسے دیکھتی رہی۔ میں نے دوپٹہ اتار کر سائڈ میں رکھا اور کروٹ لیٹ کر سونے لگی۔ نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی۔ اب میں کچی نیند میں ہی تھی کہ میں نے جسم پر اپنا ہاتھ محسوس کیا۔ میں سمجھ گئی کہ سلطان بدتمیزی کر رہا ہے۔ مجھے بہت غصہ آیا۔ میں نے فوراً کروٹ بدلی۔ اب میں بالکل سیدھی لیٹ گئی۔ اس نے بھی ڈر کر اپنا ہاتھ ہٹا لیا، لیکن کچھ دیر بعد اس نے پھر وہی بدتمیزی شروع کر دی۔ میری طرف سے کوئی حرکت نہ پا کر وہ بڑھتا چلا گیا۔ میرے تو ہوش ہی اڑ گئے۔ ایک بار تو سوچا کہ اب اسے گالیاں دے کر یہاں سے نکال دو، لیکن پھر سوچا کہ ایک تو ساتھ ہی نند کا کمرہ ہے، اسے کیا کہوں گی، اور دوسرا اکیلے ڈر بھی لگ رہا ہے، تو اگر یہ چلا گیا تو میں کیا کروں گی۔ بس یہی سوچ کر میں نے خاموشی سے برداشت کرنے کا سوچا۔ کچھ دیر ایسے رہنے کے بعد اس کی ہمت مزید بڑھتی گئی۔ اس نے اپنا کام جاری رکھا۔ شدت کی انتہا پر پہنچ گئی۔ میرے جسم میں کرنٹ توڑنے لگا۔ میں اس کی گرمی کو پوری طرح محسوس کر رہی تھی، لیکن اسے یہی لگ رہا تھا کہ میں سوئی ہوئی ہوں، جس سے اس کی ہمت بڑھتی گئی۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں میری آنکھ نہ کھل جائے۔ آگ تو میرے اندر بھی لگی ہوئی تھی، لیکن شرم بھی آ رہی تھی کہ سلطان نے دھیرے دھیرے میرے ایک ٹانگ کو حرکت دے کر جگہ بنائی چاہے، لیکن زیادہ کامیاب نہ ہو سکا۔ اب تو میری نیت بھی بگڑنے لگی تھی۔ میں بھی لطف ہونے کے لیے بے چین تھی۔ میں نے ہلکی سی سسکاری لی اور اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ایک دم سے ڈر گیا۔ میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو تم؟ تو اس نے کیا شور نہیں کرنا ورنہ تمہاری نند کو ہم پر شک ہو جائے گا، اور کہا کر اٹھنا نہیں، میں کچھ بتاتا ہوں۔ اس نے موبائل کی لائٹ آن کی اور میرے جسم پر روشنی ڈالتے ہوئے بولا میں سب کچھ دیکھ چکا ہوں، اس لیے اب کچھ کہنا بیکار ہے۔ تھوڑی سی بناوٹی ضد کرنے کے بعد میں اس کا ساتھ دینے لگی۔ اس نے کہا بس تھک گئے ہو؟ تو اس نے کہا اب ایک ٹرپ اور لگانا۔ میں نے کہا پاگل نہ بنو، ابھی 2 راتیں اور بھی ہیں، لیکن وہ کہاں رہ سکتا تھا۔ ہم دونوں اتنے تھک گئے تھے کہ صبح جب میری نند نے دروازہ کھٹکھٹایا تو ہماری آنکھ کھلی اور ہم اسی حالت میں تھے جیسے رات سو گئے تھے۔ میں نے نند کو آواز دی کہ میں آتی ہوں اور سلطان کو اٹھایا۔ میں نے اسے کہا کہ جلدی گھر جاؤ اور کسی کو شک نہ ہو جائے۔ بہت مشکل سے اس کو بھیجا اور باہر گئی تو نند نے حال پوچھا تو میں نے کہا بس بہت تھک گئی تھی اور رات کو سوئی بھی دیر سے ہوں، اس لیے پھر نہا کر تیار ہو گئی، کام کاج میں لگ گئی۔ مزید 2 راتیں بھی ہم نے ایسی گزاری، لیکن اس وقت مجھے ان 3 راتوں میں ہونے والے گناہ کا بہت زیادہ پچھتاوا ہوا۔ میرے شوہر مجھ سے بہت پیار کرتا ہے، میں اس کا حق کسی کو دے کر بہت شرمندہ ہوں۔ دوستو، اگر آپ کو کہانی پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ مزید اس طرح کی ویڈیوز آپ کو ملتے رہیں۔ ملتے ہیں جی نیکسٹ ویڈیو کے لیے، تب تک دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔